اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آخری ایپیسوڈ کی تفسیر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور اگر اللہ آزمائش یا کسی دوسرے مقصد کے لیے تجھے نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی اس سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر وہ تیرے لیے بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھلائی عطا کرتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقصان دور کرنے کے لیے اللہ ہوا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اگر خدا نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو صرف وہی دور کر سکتا ہے، اور جہاں فائدہ پہنچانے کا ذکر ہو تو وہاں اللہ ہوا کی شکل میں یہ استثناء موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کسی پر فضل کرتا ہے تو اسے دور نہیں کرتا، البتہ ہمارے اعمال ہی نعمت کے سلب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ کسی قوم کو نعمت دے کر اسے تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اسے تبدیل نہ کرے۔ دعائے کمیل میں یہ الفاظ وارد ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. خیر و شر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ 2. ہر تکلیف اور سختی کو شر نہیں سمجھنا چاہیے، بعض اوقات انسان کی آزمائش یا بیداری فطرت کے لیے بھی تلخ حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ نے بے ضر کہا ہے، بے شر نہیں کہا۔ 3. خدا لوگوں کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے خیر کے لیے یورد اور ضرر کے لیے یمسس کا کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تفسیر روح المعانی۔ 4. انسان کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہوتی، وہ فضل خداوندی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 5. اللہ کا ارادہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیے خدا کی مشیت کا مفہوم مقرر کرنے کے لیے اس کے حکم ہونے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ آپ کہہ دیں کہ اے انسانوں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اپناتا ہے تو وہ خود اس کا نقصان اٹھائے گا۔ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تمہیں جبراً راہ حق پر لے چلوں۔ آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔
اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، قرآن اور تعلیمات انبیاء جیسی چیزیں جو بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں سراسر حق پر مبنی ہیں اور یہ ربوبیت کا شعبہ ہیں۔ دو، انبیاء کی بعثت اور انسانی کتابوں کے نزول کا مقصد تمام انسانوں کی تربیت ہے۔ تین، خدا کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے اور حق کو قبول نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ چار، ہم ہدایت حاصل کر لیں تو خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو خدا کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہدایت حاصل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور انحراف کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہے۔ پانچ، انسان صاحب اختیار ہے اور ہر شخص کا انجام خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حد یہ ہے کہ انبیاء کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ دوستو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آپ صرف اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے اور ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، لوگ ایمان لائیں یا کفر کریں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ بس یہی ہے کہ خداوند عالم کی وحی اور اس کے نازل کردہ احکام سے جدا نہ ہوں۔ دو، انبیاء فرمان وحی کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ تین، وحی تدریجی طور پر نازل ہوئی۔ یوحا فعل مضارع ہے جو کہ تسلسل اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ چار، وحی کی پیروی کے لیے صبر و ثبات کی ضرورت ہے۔ پانچ، رہبر کو ہمیشہ صابر اور ثابت قدم ہونا چاہیے۔ 6، علم شرط عمل ہے۔ واتبع ما یوحا اور استقامت کامیابی کی شرط ہے۔ 7، ہمیں مستقبل کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستو یہ تھا تفسیر کا آخری ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔